دریافت فرمایا ہے کہ نماز کی حالت میں بہت زیادہ غلط خیالات آتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں دھیان نہیں رہتا اور بہت بے سکونی ہوتی ہے، اور نماز کی طرف جانے میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ علاج اس کا اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت۔ یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ آپ کسی صدر وزیر اعظم کے مجلس میں جائیں اور آپ کو ادھر ادھر کی باتیں یاد آئیں؟ چوہی صاحب کے لیے کرسی لے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استحضار بقدر معرفت ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت جتنی بھی بڑھ جاتی ہے، آدمی ان چیزوں سے آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے۔ نماز پڑھتے رہنا چاہیے، خیالات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ اگر نماز اس کا خشوع اور خضوع چاہیے تو دو چیزوں سے بہت شدید پرہیز کرنا چاہیے، بالکل پرے رہنا چاہیے۔ ایک حرام کے مال سے، حرام کا مال اللہ کی عبادت کی لذت ختم کر دیتا ہے، اور ایک اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بندے میں اور اللہ کے درمیان اس کی نظر ہے۔ یہ نظر کا جو غلط استعمال ہے نا، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے عورت کی جان اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک اس کی زبان نہ بند ہو جائے، آخر وقت تک بولتی رہے گی، اور مرد مرتا ہے جب اس کی نگاہ بند ہو جائے، آخر وقت تک دیکھتا رہتا ہے۔ یہ نظر ایسا عذاب ہے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ اور حجاب، اور یہ اگر اچھی استعمال کر لیں تو اچھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ان کے بعد دوسری نسل آئی نا، تو اتبعوا الشہوات، وہ مزوں کے چکر میں پڑ گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ تو جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ در حقیقت مزوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو مزوں کا چکر ہے، خاص طور پہ نظر کا غیر محتاط استعمال، یہ انسان کو کہیں کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نہ آدمی ایسی حرکتیں کرے جس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت سے اور ذات باری تعالیٰ کی نسبت سے محرومی کا نتیجہ نکلتا ہے۔